प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु की सलामती आप सभी के साथ हो। मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुदा उनमें खुश हैं, मसरूर हैं और इस बात के लिए अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि किस तरह से अपने बच्चों को मसीह यीशु की पहचान दें। आज मैं वालिदैन से संडे स्कूल की अहमियत के बारे में बात करूंगी कि क्यों बच्चों को संडे स्कूल जाना चाहिए या घर पर ही संडे स्कूल का एहतमाम करके बच्चों को उनकी ज़िंदगी का मकसद और अपने खुदा की यानी अपने खालिक मालिक की बाबत बताना और सिखाना कि किस तरह हम अपने बनाने वाले की मर्जी को जाने और अपनी ज़िंदगी को इस सरजमीन पर खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारें। अजीज वालिदैन, जब तक हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं और उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, वो एक शानदार हकीकी मसीही ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमें अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि हम इस ज़मीन पर सिर्फ आर्जी मुसाफिर हैं और हमारा हकीकी वतन आसमान पर है। हम वहाँ के शहरी हैं और ज़मीन पर खुदा का जलाल जाहिर करने को भेजे गए हैं। हम इस ज़मीन के शहरी नहीं हैं। हमने खुदा को नहीं चुना बल्कि खुदा ने हमें चुन लिया है। यूहन्ना 16:15 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। आज वालिदैन को फिक्र है अपने बच्चों की तालीम की, यानी अच्छी तालीम की, शादी की, अच्छी नौकरी की, अच्छे स्टेटस की, अच्छे लिबास की, अच्छी खुराक की और अच्छे दोस्तों की, कि वो कैसे अच्छे दोस्तों को सिलेक्ट करते। बेशक ये अच्छी बात है और ना ही मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इसके लिए फिक्र ना करें, लेकिन इसके बरक्स क्या आपको इस बात की फिक्र है कि हमारे बच्चे रूहानी तरक्की कैसे करेंगे, कैसे वो उस अब्दी मिरास को हासिल करने के लिए बचपन से ही खुदा की ज़ात को, उसके बारे में कैसे जानेंगे, कैसे आप उसको बताएंगे। क्या आपने इन बातों पर कभी गौर किया है या फिक्र की है उस हकीकी जिंदगी और मंजिल के बारे में जिसके लिए हम बनाए गए हैं। जैसे मछली पानी के बगैर मर जाती है, इसी तरह बगैर खुदा को जाने एक मसीही की जिंदगी भी बेमकसद और बेकार है, जो इस जमीन पर हमें सिर्फ मौत की तरफ ले जाती है और कोई उम्मीद नहीं देती। साथ ही साथ ये भी बताऊं, जो बच्चा बचपन ही से खुदा की मोहब्बत, कुर्बत और पहचान में वक्त गुजारता है, वो हकीकत में अपनी मंजिल की तरफ गामजन होता है और जमीन पर जिंदगी गुजारते गुजारते उस उम्मीद की तरफ बढ़ता जाता है जो उसे हमेशा हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाता है, जो असल में उसकी हकीकी मिरास है, हकीकी मंजिल है, जिसकी आज वालिदैन को हमें फिक्र करने की जरूरत है, ना कि इस दुनिया की ख्वाहिश, मालो दौलत, ऐशो इशरत। मेरे अजीजों, आज वक्त की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को खुदावंद के पास लाएं, क्योंकि ये बच्चे खुदा ही के हैं, इस दुनिया के नहीं बल्कि जिंदा खुदा के, जिसने हमें औलाद बख्शी ताकि हम उनकी तरबियत कलाम और खुदा की मर्जी के मुताबिक करें। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है। यहाँ बेटे और बेटी दोनों के मुतालिक कहा गया है। माएँ इस बात की फिक्र करें कि बच्चों को हकीकी खुदा की पहचान दें, खुद भी कलाम के वसीला से उनके साथ बैठकर कलाम को पढ़ें, उनसे उस पर बातचीत करें, दुआ में झुकें और संडे स्कूल भेजकर भी। आज हमारी बहनों के पास बहुत बहाने हैं, जैसे मैं पढ़ी लिखी नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, घर के कामों में उलझी हैं कि हम अपने बच्चों को मसीही तालीम के बारे में कैसे बताएं। लेकिन अजीज माओ, ये बेहद ज़रूरी है कि बच्चों को यीशु के बारे बताने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए और इसके लिए खुदा से फजल मांगे, क्योंकि बगैर उसके फजल के हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मैं एक बात कहूँगी, हमारी माएँ अपनी बेटियों की शादियों, बेटों की पढ़ाई, इन सारे कामों के लिए सारी जिंदगी पैसे जमा करती हैं, कमेटियाँ डालती हैं, यहाँ तक कि कर्ज तक उठा लेती हैं ताकि हर आसाइश हमारी बेटी को मिले, बेटे को मिले और दुनिया को ये पता चल जाए कि हमारे बच्चे कितने कामयाब और पुर आसाइश जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा कि हम इनको मसीह की पहचान देने के लिए क्या करें? इस मकसद के लिए तो बस हमारे पास बहाने हैं। सच कहूं तो इस बात को समझें कि खुदा की बाबत जानना
اور زندگی گزارنا ان سب باتوں سے کہیں بڑھ کر ہیں جو آج ہمارے والدین کر رہے ہیں۔ وہ خدا کی نسبت دنیا اور دنیا کے کاموں کو، دنیا کے معاملات کو اہمیت دے رہے ہیں۔ میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گی، اس بوجھ کے ساتھ جو خدا نے ہمیں بخشا، کہ آج اس دور میں ہمارے بچوں کے لیے کس قدر ضروری ہے کلام کی سچائیوں کو جاننا، مسیح کی ذات کے بارے میں جاننا، اور یہ جاننا کہ وہ کس قدر حقیقی خدا ہے۔ ایک اور بہت ہی خاص بات جو میں آپ والدین کو بتانا چاہتی ہوں، اور یہ میری ذاتی زندگی کا تجربہ ہے، کہ سنڈے اسکول میں کرسچن کریکٹر اور کرسچن ویلیوز بھی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ سنڈے اسکول جانے اور نہ جانے والے بچوں میں ایک واضح فرق ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آج بچوں کو بائبل کی بنیادی سچائیوں کے بارے میں بتائیں، اور بتائیں کہ خدا کی مسیح یسوع میں ہماری بابت کیا مرضی ہے، تاکہ ہماری زندگیوں سے اسے جلال ملے۔ ہم بچوں کو کلام خدا کی تعلیم دینے کے ذمہ دار ہیں تاکہ وہ نشو و نما پا سکیں۔ ہم بچوں میں بشارت دینے کے پابند ہیں، مگر خدا ہی نجات دیتا ہے، اور روحانی نشو و نما کی ذمہ داری بھی خدا ہی کی ہے۔ عزیزو، آخر میں ضرور یہ چاہوں گی کہ میں اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ اور وہ سارا پیریڈ جو میں نے عدم معرفت کی بنا پر میرے بہن بھائیوں نے، میرے والدین نے گزارا، اس کا جو رزلٹ ہے وہ آج میں اپنی زندگی میں دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں، تاکہ جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی، جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے، خدا کو جانے بغیر جو نقصان ہم نے اٹھائے، وہ ہماری آئندہ نسلیں نہ اٹھائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، میری، آپ کی، سنڈے اسکول ٹیچرز کی، پاسبانوں کی، کہ ہم اپنی نوجوان نسل یعنی بچوں کی پرورش، ان کی نشو و نما کلام مقدس کی سچائیوں کی بنیاد پر کریں۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں سنڈے اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت کم وقت سنڈے اسکول میں گزارا، پھر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلہ میں مسیح تعلیم اور روحانی تعلیم کو جاری نہ رکھا، کیونکہ اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا۔ میرا بچپن تو اس طرح گزرا کہ ماں باپ پر انحصار کیا، ہر آسائش میسر تھی، اتوار کے اتوار چرچ جاتے، اور گھر پر خاندان کی صورت میں دعا کا کوئی تصور نہ تھا۔ بائبل پڑھنا تو بالکل بھی نہیں جانتی تھی، یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ خدا ہماری زندگیوں کا خالق اور مالک ہے، اور ہماری زندگیاں کسی مقصد سے وجود میں لائی گئی ہیں۔ بس ہر چیز وقت پر مل جاتی، کبھی کمی یا تنگی کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر زندگی کے ان اتار چڑھاؤ کا پتہ نہ تھا جس میں بتھیرے لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ بس زندگی کا مقصد یہی سمجھ آتا تھا کہ سب کچھ مل جائے، اور جو کچھ مل رہا تھا یعنی اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اچھا گھر، اچھی صحت، ماں باپ، بہن بھائی، سب کچھ یہی تھا۔ لیکن شادی کے بعد صحیح معنی میں زندگی کی سمجھ آئی کہ اصل میں زندگی کیا ہے، اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اپنے لیے زندگی تو سبھی گزارتے ہیں، لیکن جب یسوع کی ذات پر غور کیا جائے، جیسے میں نے کیا، یسوع نے تو میرے لیے اپنی جان دی اور وفادار رہا۔ دوسروں کے لیے زندگی جینا، وفادار رہنا، اور کمی کے ساتھ، تھوڑ کے ساتھ زندگی کو گزارنا کیسا ہے، ان باتوں کا اندازہ نہ تھا۔ آج میں اس بات کو سمجھی ہوں کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے خدا کی بابت بتانا کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے سارے پیریڈ میں دیکھا کہ جس شخص کی زندگی میں خدا کام کرتا ہے، خدا ہوتا ہے، اس کو خدا کی پہچان ہوتی ہے، وہ ان تمام گھاٹوں میں، تمام کمیوں میں کس طور سے خدا پر توکل کرنا سیکھتا ہے، کس طرح خدا کو فوکس کرتا ہے، کس طرح خدا کو پکارتا ہے، اور پھر خدا بھی اپنی وفاداری کو اس پر ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویا! آج میں اس بات کو سمجھی ہوں کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے خدا کی بابت بتانا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اگر ہم آج اپنے بچوں کو اس حقیقی خدا کی بابت نہیں بتائیں گے تو ہمارے بچے خدا کے کلام کی ان سچائیوں کو کیسے جانیں گے جن کو ہم نے بہت دیر سے سیکھا اور اپنی زندگیوں میں بہت سا نقصان اٹھایا۔ کیا کہیں ہمارے بچے ایسی ہی زندگی تو نہیں گزار رہے جس کی بابت میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں؟ اگر ایسا ہے تو آئیے میرے عزیزوں، اس بات کے لیے فکر مند ہوں، خدا سے فضل مانگیں، سوچیں کہ کس طرح سے ہمیں اس زمین پر اپنے بچوں کو حقیقی خدا کی پہچان، اس کے عرفان، کلام کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا عارضی وطن ہے۔ آئیے
عہد کریں خدا کے حضور میں، والدین جن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. خدا نے آپ کو اولاد جیسی برکت دی اور اس نے آپ کو اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اس کے حضور میں آئیں، اس سے فضل مانگیں، ان کی تربیت کریں، کلام کے سچے بھید ان کے ساتھ شیئر کریں، ان سے بات کریں، تاکہ وہ اپنی زندگی میں خدا کو جان کر تمام فیصلوں کو، انتخابات کو، خواہشات کو اور اپنے قدموں کو ان راہوں پر لے کر چلیں جہاں خدا لے کر جانا چاہتا ہے. ایک بار پھر آپ سبھی کو ابھاروں گی، موٹیویٹ کروں گی اور خدا کے حضور دعا گوں کہ خداوند کا روح ان تمام باتوں کو جو یقیناً خداوند کی مرضی میں ہیں اور میرے دل میں آئیں، خدا کا روح آپ کو ڈیلیور کرے، آپ لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کرے، کیونکہ کام خدا کا روح کرتا ہے. میں دعا گو ہوں کہ آپ سب میرے عزیز بہن بھائی جو اس کو سنتے ہیں، ٹیچرز جو ان باتوں کو سنتے ہیں، خداوند ان کو تیار کرے، خداوند کے حضور حاضر ہوں، اس سے فریاد کریں کہ خداوند ہمیں لے، جو ذمہ داری ہماری نسلوں کی ہم پر ہے، ہمارے بچوں کی ہم پر ہے، اس میں ہم تیرا ہاتھ چاہتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں. بغیر تیری مدد کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. میں ایمان رکھتی ہوں ان باتوں کے وسیلہ سے آپ لوگوں نے ضرور تقویت پائی ہوگی، آپ لوگ ضرور اس پر سٹینڈ لیں گے، قدم بڑھائیں گے اور اپنے بچوں کا ساتھ دیں گے اور خدا کی مدد کو مانگیں گے، اور یقیناً خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی مدد فراہم کر کے ہماری جنریشن کو خدا برومند کرے گا، بڑھائے گا، کیونکہ مسیح یسوع میں اس کا یہ منصوبہ ہے کہ بچوں کو اس کے پاس لایا جائے. میں ان تمام ٹیچرز سے بھی مخاطب ہوں جو اس کو سن رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ خداوند کا ہاتھ آپ پر بڑھے اور آپ اس ذمہ داری کو خداوند کے فضل سے آگے لے کر بڑھیں. ماں باپ یہ فیصلہ کریں اور فکر کریں اور قدم بڑھائیں کہ میں اپنے بچوں کو خدا کی پہچان میں آگے لے کر چلنا ہے. آئندہ اپنے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اور مزید اہم باتوں پر بات چیت کروں گی تاکہ مزید ہم ان باتوں کی گہرائیوں کو جان سکیں جو آج مسیح کلیسیا میں بچوں کی ضرورت ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند کی سلامتی آپ سبھی کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو.